الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم علامہ شمس الدین عطاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر رموز القرآن خلاصۃ القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج، اے میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، الم تر الی الذی حاج، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ آپ ارشاد فرماتے استفہام و تعجیب اے جب یا محمد من حاضر قصہ تھے کہ یہ تعجیب کے لیے استفہام ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصہ سے تعجب فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے دیکھا اس یعنی آپ کا علم اس سرکش تک نہیں پہنچا کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے اور نور ہدایت سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلنے کے درپے ہوا۔ جو اس سے پہلے بیان ہوا اس کے مطلب تھا کہ کفار کے دو سرکش شیاطین ہیں، اور جیسا کہ جو اس کے بعد ہے اس کی تقریر ہے یہ۔ تو علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ اپنی تفسیر فصاحت البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے 3 قصے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قصہ ثانی کے اسبات کے علم میں ہے، یعنی اس نظام عالم کو بنانے اور چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور باقی دو دوبارہ زندہ اٹھنے کے ثبوت میں ہیں۔ پہلا قصہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس زمانہ کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مناظرہ کا واقعہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب نمرود کی آگ سے زندہ و سلامت نکل کر تشریف لے گئے، اس کے بعد ایک قحط کا زمانہ آیا، اور قحط کے زمانے میں نمرود لوگوں میں غلہ وغیرہ بانٹا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے اس نمرود کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سرکش بادشاہ کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ تو نمرود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 2 ایسے شخص بنائے کہ جن کو تمام دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، اور وہ دونوں شخص کافر تھے، اور 2 ایسے شخص بھی بنائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی بادشاہ عطا فرمائی، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور مسلمان تھے۔
ان سرکشوں میں سے ایک نمرود بھی تھا کہ نمرود جو تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال تک بادشاہی عطا فرمائی. تو 400 سال بادشاہی عطا کرنے کے بعد نمرود اتنا سرکش ہوا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی سب کو رزق دینے والا ہوں، سب کا خالق و مالک ہوں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ اس کے پاس غلہ کے لیے تشریف لے گئے تو نمرود کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا. نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود کا آن وہی و امید، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے قید خانے سے ایک ایسے شخص کو نکالا جس کو پھانسی کا حکم تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک ایسے آدمی کو نکالا جو بے گناہ تھا، اس کو اس نے قتل کر دیا. اس نے کہا کہ یہ مجھ میں صرف پائی جاتی ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اپنی سرکشی میں اتنا حد سے بڑا ہوا ہے، آپ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے یات بالشمس من المشرق کے فات بہا من المغرب، کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے. اور اگر تو واقعی رب ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ میں رب ہوں، تو مشرق کو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دلیل سی کہ جس نے نمرود کو لاجواب کر دیا. فبہت الذی کفر، اور وہ شخص جو تھا وہ لاجواب ہو گیا. تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس وقت کے اس بادشاہ نمرود کا مناظرہ. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو گھر جانے سے پہلے آپ نے اس طرح کیا کہ آپ کے پاس جو وہ بوریاں وغیرہ تھی نا، ان کو آپ نے ایک ریت کے ٹیلے سے ریت سے بھر لیا اور ساتھ لے گئے تاکہ میری بیوی جو ہے اس کو کچھ تسلی ہو جائے کچھ دیر کے لیے، تو میں آرام کر سکوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کرنے کے لیے جب سو گئے تو حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بوریاں کھولی تو ان میں اعلیٰ قسم کا اناج تھا، اور انہوں نے وہ کھانا پکایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں تو کوئی چیز لایا نہیں تھا اور یہ کھانا پکا ہوا ہے، تو پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ یہ وہی ہے اناج جو آپ لائے. تو یہ تھا پہلا قصہ. تو آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو ایمان کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا. دوبارہ دی، اس نے پھر انکار کر دیا. تیسری بار جب دعوت دی تو نمرود نے پھر انکار کر دیا. تو اس فرشتہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنا لشکر لاتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر لے کر آ. تو نمرود نے صبح طلوع ہونے کے وقت اپنا لشکر بھیجا، کئی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آتا ہے کہ مچھروں کا ایک ایسا جھنڈ بھیجا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے کے اس جو سورج کی ٹکیا ہے اس کو چھپا لیا، اور